منہ بولی بھابھی۔ یہ میری ایک دوست کی کہانی ہے، اس کی زبانی سنیں۔ میں ہاسٹل میں پڑھتا ہوں۔ ہاسٹل میں اپنے گروپ میں ہم جن سے تعلق بہت سی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے تھے، کافی اچھا لگتا تھا، میرا مطلب اب بھی لگتا ہے۔ ایک بار گرمی کی چھٹیوں میں نے اپنے گھر آیا تھا، کافی خوش تھا۔ گھر آ کر جیسا تمام ہاسٹلز میں ہوتے ہیں، تبھی مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے ایک نئی شادی شدہ جوڑے کو گھر کرائے میں پر دیا ہے۔ میں اپنی چھٹیاں اپنے فرینڈس وغیرہ کے ساتھ مزے کرنے لگا تو مجھے میرے کچھ فرینڈ کو پتہ چلا کہ میرے گھر پر ایک کپل رینٹ پر رہ رہے ہیں۔ تو فرینڈز آئے، سنا ہے تیرے یہاں ایک مال رہنے آیا ہے۔ میں جی ہاں یار آیا ہے، پر شادی شدہ ہے۔ دوست تو کیا ہوا، پٹا سالی کو اور مزے لے میں، پر یار کچھ خاص نہیں ہے۔ ابے تجھے کون سا گرل فرینڈ بنانی ہے، کام چلانا ہے اور چھٹیوں کے مزے لینے ہیں۔ یار پھر بھی اس میں وہ بات نہیں ہے، وہ چنگاری نہیں ہے جو مجھے چاہے۔ دوست جو چاہے وہ تو ہے نا بس، اور تجھے کون سا سگریٹ جلانی ہے۔ اور سن، جب آپ کے دل میں ہندو ہوں تو سالی ہر عورت مال لگتی ہے۔ میں سوچتا رہا دوست، سوچتا نہیں، چوتا ہوں دن، اور ہو سکے تو ہمیں بھی ٹیسٹ کرا۔ میں سالو آپ سمجھا کیوں اتنا مچ مچ کر رہے ہو۔ تمام ہنسنے لگے۔ دوست سے ملنے کے بعد میں اپنے گھر آیا، گھر پر کوئی نہیں تھا، تمام کام پر گئے تھے۔ میں اپنے روم میں آ کر وہی باتیں سوچنے لگا۔ پھر اچانک میں اوپر والی منزل پر گیا جہاں بھابھی اکیلی کچھ کام کر رہی تھی، ان کے شوہر بھی کام پر گئے تھے۔ پورے گھر میں صرف ہم دو لوگ تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، تبھی میری نظر ان کے اوپر گئی۔ میں انہیں شہوت انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے آج بہت اچھی لگ رہی تھی، میرا مطلب سپارکی لگ رہی تھی۔ تو میں پہلے بھی ان پر شاہد تھا، میں نے انہیں کبھی ان نظروں سے دیکھا نہیں تھا۔ کیا فکر تھا یار، تبھی کیا مال ہے یار، میں نے کہا۔ بھابھی تم نے کچھ کہا؟ میں نہیں، کچھ نہیں بھابھی۔ بھابھی کیا ہوا؟ میں کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی۔ میں وہاں سے فوراً نکل آیا۔ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہی باتیں کافی دنوں تک چلتی رہیں۔ میرے دوست بھی اس بارے میں ڈیلی طرف لیتے رہتے تھے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے۔ تبھی ایک دن میرا ایک دوست نے مجھ سے بات کی، خاندان آئے آشو، اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں یار کچھ نہیں، بس ایسے ہی ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ خاندان اچھا تو ہے، یا یہ بتا اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان پڑتی کیسی ہے؟ میں کچھ نہیں یار، لڑتے بہت ہیں، تھوڑا کم پڑتی ہے۔ خاندان تو انتظار کس کا کر رہا ہے؟ میدان بالکل صاف ہے، موقع پر چوکا مار، وہ 100% تیرے سے قائم ہو جائے گی۔ میں مگر یار پڑتی بہت ہے میری۔ خاندان یار کس کی نہیں پھٹتی، ایسے ٹائم اچھوں کی پھٹتی ہے، تو بس اپنا کام کر۔ دوست سے ملنے کے بعد میں سوچتا ہوں اب چاہے جو ہو جائے سالی کو پٹا کر ہی رہوں گا۔ آخر دوسرے دن سب لوگوں کے جانے کے بعد میں بھابھی کے کمرے میں اوپر جاتا ہوں۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ بھابھی مسکرا، ارے آؤ نا، کیوں مذاق کر رہے ہو؟ میں اور بھابھی کیا ہو رہا ہے؟ بھابھی کچھ نہیں، ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بھابھی ہالی ووڈ تصویر، وہ بھی خاموش کر کے۔ ریلی کون سی ہے؟ بھابھی ارے میں مذاق کر رہی ہوں، نیوز دیکھ رہی ہوں میں۔ بھابھی دو گی؟ بھابھی کیا؟ میں ریموٹ پر مانگنے تو کچھ اور چاہ رہا تھا۔ ان سب کے درمیان میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ بھابھی کو کیسے پٹایا جائے، پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھٹ کے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ الگ۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کچھ پانی سا گیا تھا۔
میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پوچھا، یہ کیسے ہوا بھابھی؟ بھابھی کچھ نہیں، کھانا بناتے وقت جل گیا۔ میں آپ اپنا خیال رکھوں گی، میں آپ اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں بولا، بھابھی آپ کے ہاتھوں کی ریکھا تو کمال کی ہے۔ بھابھی کیوں؟ کیا ہوا؟ میں ہوا تو کچھ نہیں، پر شاید کچھ ہونے والا ہے۔ بھابھی کیا مذاق کر رہے ہو؟ اور ویسے بھی تمہیں آتا ہے یہ سب دیکھ کر؟ میں جی ہاں، پر زیادہ نہیں، وہ ایک کتاب پڑھی تھی بہت پہلے۔ بھابھی اچھا تو بتاؤ، اور کیا کیا لکھا ہے؟ میں آپ کی زندگی میں بہت جلد کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ بھابھی مسکرا کر، کیوں؟ میرے شوہر مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ بھابھی اور ان کے شوہر کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ میں کیا بھابھی آپ بھی؟ پھر ہم لوگ آپس میں ایسے ہی باتیں کرنے لگے۔ اس دوران ہم لوگوں میں کافی مذاق ہوا اور ایک دوسرے کو چھو لیا بھی۔ ایسا ہم دونوں میں کافی دنوں تک چلتا رہا، پر وہ نہیں ہو پا رہا تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ماں سے کسی بات کو لے کر تھوڑا ناراض ہو گیا، تو اس دن میں اپنے ہی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ آج میں بھی بھابھی کے پاس بھی نہیں گیا۔ اسی وقت اور آواز آئی، بھابھی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں مسکرا، بھابھی آپ آؤ نا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی کیوں آ ہی نہیں سکتی؟ میں کیوں نہیں؟ بھابھی آج تم نہیں آئے تو میں نے سوچا کہ میں ہی چلی جاؤں۔ ویسے کیا کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں، نیٹ چلا رہا ہوں۔ تھوڑے ٹائم بعد میرا روم بالکل پرسکون، کوئی آواز نہیں تھی۔ تبھی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بھابھی جی ہاں کہو۔ میں نے بھابھی کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھابھی میں پسند کرتا ہوں آپ کو۔ میری سانس اور دھڑکن دونوں بہت تیز چلنے لگی۔ بھابھی اور میں بھی۔ میں نے بغیر ٹائم برباد کیے انہیں کس کرنے لگا۔ اب میری دونوں ہاتھوں کبوتروں پر تھے، میں انہیں دبانے لگا، وہ بھی مجھے کس کرنے لگے۔ اس دوران ہم دونوں ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ اب وہ میرے سامنے صرف برا پیٹی میں تھی، جسم سے مار لگ رہی تھی، کرے کر جب مجھے چاہے تھی۔ پھر میں نے وہ بھی اتار رکھ دیے۔ اب وہ ننگی تھی میرے سامنے، میں بس ان کے اور ان کے فگر کو دیکھتے جا رہا تھا۔ میں کیا مال ہے یار۔ بھابھی مسکرا، یا آپ کے پہلے بھی کہہ چکے ہو، میں کیسے پتا؟ بھابھی میں نے سن لیا تھا۔ میں مسکرایا اور انہیں کس کرنے لگا۔ میرے ہاتھ ان کے جسم پر گھوم رہے تھے، جس سے ان کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم میں کرنٹ دوڑ رہا ہے۔